شرعی تعلیم یہ ہے کہ انسان کمائے بھی، محفوظ بھی کرے اور اپنی اولاد کو دے کر جائے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے مال محفوظ کریں۔ ہم اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں دو طرح سے، ان کی تعلیم اور تربیت، ان کا مستقبل وہ محفوظ رہیں، وہ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ شریعت نے یہ بھی کہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن کے لیے پیچھے انہوں نے کچھ مال نہیں چھوڑا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں، دیگر کئی کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، تفصیلی جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مکہ میں تھے تو بیمار ہو گئے، اور بیماری ایسی تھی کہ ان کو لگا میرا آخری وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عیادت کی، ان کی واقعتاً تکلیف بہت شدید تھی اور ان کو لگ رہا تھا میرا آخری وقت ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرا مال ہے، جو میرے پاس بہت زیادہ ہے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، وصیت ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال اللہ کی راہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں فرمایا اللہ کے نبی پھر آدھے مال کی؟ فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، 2/3 آدھا، پھر آخر کار انہوں نے کہا 1/3 1/3 کی اجازت دیجیے، یعنی میں اپنے ٹوٹل مال کے 3 حصے کروں اور 1 حصہ وصیت کر جاؤں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، ٹھیک ہے 1/3 ٹھیک ہے، لیکن یہ 1/3 بھی زیادہ ہے، یہ بھی نہ کرو، وصیت نہ کرو۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، اپنی اولاد کو اپنے بعد غنی چھوڑ کر جاؤ، کسی قابل چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اب خود تو جا رہے ہو، تمہیں اب اپنی آخرت، جب تک زندہ تھے نا، اسی لیے افضل ترین صدقہ اس کو کہا گیا ہے جب انسان صحیح ہو، ان تصدق وانت صحیح شحیح تعمل النفس، تمہیں اپنی زندگی جینے کی امید ہے، موت کا کوئی ڈر نہیں، اس وقت جب تم صدقہ کرتے ہو یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ جب اپنی زندگی جی لی، اپنا اینڈ نظر آ رہا ہے، تو کہا کہ اب تو میں جا رہا ہوں، میں اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے جاؤں۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو فقیر اور محتاجگی کی حالت میں چھوڑ دو اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ اس لیے مال، یہ مدعا بھی صرف اب تک یہ تھا کہ مال رکھنا اس نیت کے ساتھ، انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، اگر یہ ابتغاء وجہ اللہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کئی کتب حدیث میں مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ حدیث وارد ہے کہ انسان کما کر لاتا ہے اس نیت سے کہ اللہ نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے، میں کما تو سب رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے سب نکلتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن اس نیت سے اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، تو اس کے ایک ایک لقمے پر، اسی حدیث میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک ایک لقمے پر اجر دیا جاتا ہے جو تم اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کر لاتے ہو، حتیٰ ما تجعل فی امراتک، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی وہ کما کر لاتے ہو اور وہ کھاتی ہے بیوی، تمہارے اس ایک ایک لقمے پر تمہارے لیے اجر ہے۔